مسلسل یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات رستہ ہونا چاہیے تھا اور مذاکرات کے ذریعے ہی، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی مسائل کے حل نکلتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہی کہا، تو پھر راہ فرار کیوں اختیار کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ ذرا صاحب 2 جنوری سے اب تک کے معاملات کو سامنے رکھیں گے تو آپ خود ہی سوچیں گے کہ راہ فرار جو ہے کسی صورت بھی پی ٹی آئی نے اختیار نہیں کی، بلکہ ہم نے تو کھولا تھا راستہ۔ ہم نے تو ساری باتیں چھوڑ کے ہم نے تو جو بڑے بڑے مطالبات تھے ان کو بھی پس پش ڈال دیا اور کہا کہ بھئی ابھی یہ چھوٹے 2 مطالبے ہیں، یہاں سے آپ شروع کریں، کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ بیچ میں سے ٹھیک ہوگا تو پھر آگے چل پڑیں گے۔ ہم نے تو بڑے کھلے دل سے یہ بات کی تھی، جو کہ یہ بات کھلے دل کا مظاہرہ ہمیشہ حکومت کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2 تاریخ سے لے کے 12 دن تک جو ہے وہ عمران خان سے میٹنگ نہیں ہونے دی اور ٹائم ضائع کیا، اور وہ عرفان صدیقی صاحب جو بڑی لمبی ایک فلاسفر کے انداز میں کہ جی 7 دن تو سوچیں گے، ابھی پھر دیکھیں گے، جیسے کو دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو انہوں نے حل کرنا ہے۔ سمپل ایشو تھا ایک کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کا، جب انہوں نے اتنے دن سوچ کے اور کچھ بھی نہ کیا اور ملنے بھی نہ دیا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم ٹائم باؤنڈ، اس دنیا میں جو کام ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، یہ کسی اور دنیا میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ ٹائم باؤنڈ کوئی بات میں نہیں ہوگی، یہاں تو کرنا پڑے گا ہر چیز ٹائم باؤنڈ۔ سر جو 28 تاریخ کی میٹنگ طے تھی اس میں بیٹھتے تو صحیح بات تو کرتے، اس میں تو ہو سکتا ہے ہم نے تو کہا کہ اب آپ نے لیٹ کر دیا تو پھر آپ یہ پہلے اس بات پہ تو اگری کریں، وہاں بیٹھ کے یہ بھی بات کریں کہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر فائدہ کیا؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ کم از کم اس بات پہ، ہم نے اتنی باتیں چھوڑ کے جو ہے مطالبات کی اور ہم صرف اس بات سے کہ چلو یہ معاملات کو حل کریں، تو آپ اتنی بات تو کریں کہ ہاں ہم جوڈیشل کمیشن کے اوپر تیار ہیں، وہ اس کی موڈیلٹیز طے ہو جاتی ہے۔ 28 تاریخ کو بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہاں ہم تیار ہیں، لیکن آپ لوگ بیٹھے نہیں نا۔ دیکھیں اس کا گلہ تو آپ کے آپ سنیے میری بات سنیے، ابھی آپ نے آج شہباز شریف کی گفتگو سنی آپ نے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے سنسیئر ہیں، لیکن صدق کے دل کی وہ بات کرتے ہیں، وہ صدق کے دل تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کی بات کریں گے اور 2018 کے جو انتخابات کو سامنے لے کے اور پھر ہم دیکھیں گے۔ کیا ایک نیا فلسفہ، نہ جس کا سر نہ پاؤں، کیسی بات کرتے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ سر 2024 میں اگر آپ لوگوں کے شکوے شکایت ہیں تو 2018 کے الیکشن کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بہت شکوے شکایت ہیں، بہت گلے ہیں۔ تو ہمیں تو 13 سے بھی ہے، 13 میں بھی وکٹری سٹینڈ کے اوپر جا کے آپ 28 تاریخ کو بیٹھتے تو یہ مطالبہ بھی رکھ دیتے نا، آپ بیٹھے ہی نہیں نا احمد صاحب، آپ رکھ دیتے، آپ کہتے ٹھیک ہے کریں 14 کا، کریں 18 کا، لیکن ہم پھر کیوں کہیں ہم ارریلیونٹ باتوں میں کیوں ٹائم ضائع کریں؟ جو ریلیونٹ بات ہے اس کے اوپر آئیں سیدھی۔ ریلیونٹ بات 9 مئی کا واقعہ ہے، ریلیونٹ بات 26 نومبر کا واقعہ ہے، ان کے اوپر ہم کہتے ہیں کمیشن کی بات کریں، آئیں بیٹھ کے کر لیں، لیکن یہ بات جو یہ ریلیونٹ بات کے اوپر ہم 14 کے دھرنے کی بات کو ہے ریلیونٹ، آپ بتائیں 2025 کے اندر۔ سر میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے نا، آپ کے جو اس وقت تازہ حلیف ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی آپ سے یہ شکوہ کیا ہے جب آپ ان کے پاس گئے کہ ہم ایک الائنس بنانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہیں بھاگ تو نہیں جائیں گے ہماری بات سنے بغیر؟ یہی شکوہ حکومت بھی کر رہی ہے۔ نہیں وہ تو اور معاملات ہیں، یہ مسئلہ اور ہے، ان کا ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے لنک کیا نا اس کو، انہوں نے لنک کیا، انہوں نے کہا بات سنے بغیر چلے تو نہیں جائیں گے۔ نہیں کیا لنک کیا انہوں نے؟ سر جب الائنس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف گئی تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہماری بات سنے بغیر چلے تو نہیں جائیں گے، جیسے حکومت کو چھوڑ کے آ گئے، حکومت کی بھی تو بات نہیں تھی، اس بات کو انہوں نے لنک کر کے شکوہ شکایت گلہ کیا۔ نہیں وہ دیکھیے وہ تو ایک سوچ الگ ہے، لیکن ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ایک اتنے دن صرف اتنی بات کے لیے انہوں نے ضائع کر دیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ٹائم کو گین کرنا چاہ رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔